رمضان. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ اپنی تمام ترتابانیوں کے ساتھ ہمارے سر پر سایہ فگن ہے. چنانچہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے. اس دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کا خیال رکھا جائے. دوسرے کا خیال رکھا جائے سے مراد یہ ہے کہ آج پورے دیش کو بند ہوئے 42 روز ہو چکے ہیں اور اس لاک ڈاؤن میں جو ضرورت مند ہیں جو حاجت مند ہیں ان تک جو ہے وہ حاجت مندی کی جائے, ان کی ضرورت پہ کام آیا جائے. جیسا کہ جو ڈیلی ویج ورکر ہیں, جو دہاڑی مزدور ہیں, ابھی جس مضطرب بے چین کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ آمد کو کوئی ذریعہ نہیں ہے, ایسے بہت سارے لوگ متوسط طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو شرم حیا اور غیرت مندی کی وجہ سے کہیں دوسری جگہ راشن لانے نہیں جاتے ہیں. تو ایسے میں ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ وہ گھر کو ٹریس کریں, دیکھیں اور وہاں تک جو ہے ان کی حاجت روائی کریں, وہاں تک مال وہاں تک راشن پہنچائے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب اس مہینے میں فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرض کے بدلے میں ہے. اب ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں غریبوں, مسکینوں اور یتیموں کی مدد کس حد تک کرنی چاہیے. ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس ماہ کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بدقسمت اور بدنصیب ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. پہلا, روزے دار کی دعا افطار کے وقت. دوسرا, عادل بادشاہ کی دعا. تیسرے, مظلوم کی دعا. ان تینوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ پوری دنیا ابھی کرونا وائرس جیسے موسی مرض کے آغوش میں ہے, کتنی اموات ہو رہی ہیں اور اس سے نجات پانے کے لیے دعا لازمی ہے اور اتفاق سے یہ مہینہ بھی ملا ہے ہم لوگوں کو. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب ڈال دیا ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا ذکر فرمایا. جب ایک دم عذاب قریب تھا, ایک دم گاؤں میں علاقے میں عذاب نازل ہی ہونے والا تھا, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے سارے لوگ گھر سے باہر آ گئے اور رو رو کر توبہ کرنے لگے, استغفار پڑھنے لگے, التجا کرنے لگے, اللہ کو منانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان قوم پر سے, ان علاقے سے عذاب کو ہٹا دیا. ابھی اس بات کی اصل ضرورت ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ کو منائیں, کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. رمز کے معنی جلا دینے کے ہیں, رمز کے معنی گرم ہوا کے ہیں جو بیکٹیریا کو اور بہت ساری چیزوں کو وہ جلا دیتا ہے. آج سے 1450 سال قبل مسجد نبوی کے ممبر پر اپنی امت کو خوشخبری دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لوگوں اللہ کا مہینہ برکت, رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے. خدا نس تمہارے بہترین مہینہ جن کے ایام بہترین ہیں, جن کی راتیں بہترین ہیں, جن کی گھڑیاں بہترین ہیں, جن کے لمحات بہترین ہیں, جو اگر انسان سحری کے وقت سحری کے لیے سو جائے رات میں کہ سحری میں اٹھیں گے تو وہ سونا عبادت میں شمار ہوتا ہو, جو سانسیں لیتا ہے رمضان میں وہ تسبیح کا درجہ رکھتی ہو. تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کو منائے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرے, اللہ
جو رمضان مہینہ اتفاق سے خوش قسمتی سے اور خوش بختی سے ملا ہے ہم لوگوں کو، اس میں پوری شریعت کا احکام بجا لائے اور اسی حساب سے روزہ رکھے۔ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور حدیث ہے کہ روزہ جو ہے وہ شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، وہ پروردگار سے کہے گا کہ پروردگار، اس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا تھا، اس نے اپنے نفس امارہ کو، اپنی خواہشات کو مار کے رکھا تھا، اس لیے جو ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لہٰذا اسی طریقے سے قرآن شریف اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا، عرض کرے گا کہ پروردگار، یہ رات کو سوتا نہیں تھا، رات کو تلاوت کلام پاک کرتا تھا، میں اس کی شفاعت کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ دونوں آپ کو شفاعت کروائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ، زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو منانے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے رہیں۔ یہ بہت متبرک اور بہت ہی پاکیزہ مہینہ ملا ہے، یہ خوش قسمتی سے ملا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ صراط مستقیم پر پروردگار چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔